یہ کتاب شرح الابصار یا شرح الابصار جو آپ شاید پاکستان میں پڑھ رہے ہیں اردو میں یا فارسی میں ہے، بہت آسان. اس کا ایک توفیق اجباری ہے. دیکھیے زبان بہت ضروری ہے. ہمارا ایک استاد تھا، وہ انجینئرنگ بھی کیا ہوا تھا اور ڈاکٹر اس کے یعنی پی ایچ ڈی کئی چیزوں میں کیا ہوا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ طالب علم کو ہر چیز آنا چاہیے، ہر چیز آنا چاہیے. زبان تو آسان ہے، فارسی بھی سیکھیں، عربی بھی سیکھیں، اور کوشش کریں کہ الگ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. ہم برصغیر قوم کا ایک خاصیت یہ ہے کہ ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، جہاں جاتے ہیں اپنے ڈھونڈتے ہیں، ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں، اردو زبان جاننے والا کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اس کا فائدہ نہیں ہے. عراق میں آپ 1 سال 2 سال 10 سال رہیں گے جائیں گے، پھر آپ کو عربی بھی صحیح سے بولنا نہیں آتا. یہ عیب ہے، عیب ہمارے لیے. 1 سال بھی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ ممارست کے ساتھ. دیکھیے شاید آپ پاکستان میں عربی سیکھنے کلاس کورس جاؤ 10 سال لگے گا آپ کو، شاید ہمت کرو گے تو 1 سال 2 سال. کیوں؟ کیونکہ جو نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں. آپ کلاس کے اندر بولتے ہو، باہر لوگ سارے اپنے زبان میں بات کرتے ہیں، لیکن یہاں در و دیوار و ہر چیز آپ کے لیے معلم ہے. راستے میں چلتے ہوئے بورڈوں کو پڑھو، کیا لکھا ہے؟ خیاطہ کیا مطلب ہے؟ کیا لکھا ہے؟ مکتب الدلال مطلب کیا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ معرض مطلب کیا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ صیدلہ کیا مطلب ہے؟ اگر ایسے غور کریں گے عربی سیکھیں گے ہر چیز میں. واضح؟ تو یہ توفیق اجباری ہے. ساتھ ساتھ صرف کے ساتھ فارسی بھی سیکھیں گے. ٹھیک ہے، فارسی بہت ایزی زبان ہے، فارسی بہت ایزی زبان ہے. دیکھیے اردو میں مؤنث مذکر ہے، تھی، تھا، ہے، اور ٹھیک ہے. عربی میں ہے، انگلش میں ہی، شی. عربی مذکر مؤنث ہے، فارسی میں نہیں ہے. شما تو ٹھیک ہے. لڑکی آئی شما آمدی، لڑکا آئے شما آمدی. یہاں کوئی تذکر و تانیث نہیں ہے. ٹھیک ہے. لڑکی ہو کہ میری کب جا رہے ہیں، لڑکی ہو لڑکے ہو کہ میری، سیم. کوئی تذکیر و تانیث نہیں، اس لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے سیکھنا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس کتاب الامثال. لفظ، ہر صوتی، ہر اردو میں ہر صوتی آواز، آواز، ہر صوتی وہ آواز کہ از دہن بیرون آیا، جو انسان کے منہ سے نکلے، ہاں، و تکیہ بر مخارج حروف نمایت، اس کا کوئی مخرج حرف ہو، رے، دے، رے، زے، جیم، کوئی مخرج ہو، آن را لفظ خوانند، اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ. ہر وہ آواز جو انسان کے منہ سے نکلتا ہے اور اس کے لیے ایک مخرج حرف ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ لفظ. لفظ کہا جاتا ہے. اور لفظ عام ہے، آپ پڑھے ہوں گے. قول بنسبت قول. لفظ انسان کے منہ سے خارج ہوئے ہر لفظ کو لفظ کہتے ہیں، چاہے اس کا معنی ہو چاہے اس کا معنی نہ ہو. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا پانی، وانی. پانی کا تو مطلب ہے، وانی کا کیا مطلب ہے؟ تو پانی لفظ ہے، وانی بھی لفظ ہے. ٹھیک ہے. لیکن پانی مستعمل ہے، کسی چیز کے لیے استعمال کیا گیا ہے، وانی کوئی چیز کے لیے استعمال نہیں کیا گیا. اللفظ علی قسم، لفظ کے 2 قسم، محمل و مستعمل. ما وضع لمعنى معین، جو ایک معنی معین کے لیے وضع کیا گیا ہے. والمحمل ما لم يوضع لمعنى معین، جو کوئی لفظ معین کے لیے استعمال نہیں. روٹی، روٹی کیا کہتا ہے؟ روٹی ووٹی کہتا ہے، شوٹی کہتا ہے، جو بھی کہتا ہے کہتے ہیں. اللہ کلہ ہر صورت ہی کہ از دهان بھی، ہر صوت ہی کہ از دهان بیرون آید و تکیہ بر مخارج حروف نماید آن را لفظ. اب اردو میں بتائیے. یہ ہر آواز جو زبان دہن سے نکلتی اور اس کا کچھ معنی ہوتا ہے، اسے لفظ کہتے ہیں. بارک. انواع لفظ، تو اس لفظ کے اقسام بھی ہے. ٹھیک ہے. لفظ بر 2 نوع ہے، اس کے 2 نوع ہیں. لفظ مستعمل و لفظ مستعمل یعنی استعمال ہے، عرف میں استعمال کرتے ہیں، اس کے کوئی معنی ہے یا کلمہ. لفظ اس کے دارا ہے، وہ لفظ جس کے معنی ہے. مانند رجل، نصر، اسم اور فعل کے لیے مثال دیا ہے. رجل، محمد، علی، حسن، عباس، خالد، زید، بکر، یہ سارے معنی ہیں. ٹھیک ہے. معنی دیتا ہے لفظ، اسم ہے. نصر، نصر مدد کیا، ایک مرد غائب. نصر، نصرت
नसरत का मतलब क्या है? और अहसन, वाज़ह। वहाकज़ा लफ्ज़ मुहमल इसका माना ना हो. لفظی است که دارای معنا نباشد، مانند ملم در مقابل قلم. قلم ملم، قلم ملم، پانی وانی، ملم. ملم کا کیا معنی نہیں ہے؟ ملم. واضح؟ اقسام الکلمه. تو ابھی تک اللفظ هر صوتی که از دهان خارج شود و دارای مخرج باشد را لفظ گویند. چه معنایی دارد که مستعمل باشد و چه معنایی ندارد که مهمل باشد. خب لفظ بر دو قسم است، یا مهمل جس کا معنی ہو مستعمل، یا مهمل جس کا معنی نه. اقسام کلمه، اقسام کلمه، اقسام کلمه یعنی یہ ابھی اقسام کلمه مستعمل کے اقسام کہہ رہا ہے یا مهمل کے؟ بارک اللہ، احسنت احسنت. کیونکہ کہا مستعمل، کیا مطلب اس کا؟ کلمہ، ٹھیک ہے، جس کا معنی ہو. اس کے تین قسم ہے. کلمہ بر سے قسم ہے، اسم فعل حرف. واضح؟ اسم فرس، بقر، فرس احسن، بقر احسنت، واضح. وهكذا جمل احسنت. فعل مانند نصر، مدد کیا. واضح؟ نصر، ذهب، ها قعد، جلس، قعد، سیم. ٹھیک ہے. لیکن عرب جو ہے استعمال زیادہ تر کون سا کرتے ہیں؟ قعد، قعد کو زیادہ. اقعد، اجلس آپ نے سنا ہے عرب اجلس کہیں، مگر وہ زیادہ اقعد کہتے ہیں. قعد بمعنى جلس، سیم معنی ہے. ٹھیک ہے. نصر، ذهب، كتب، فرح، احسن، حزن، احسنت، سمع، احسنت. واضح. وهكذا الافعال كثيره. حرف مانند من، حرف واضح. من لابتداء الغايه. سافرت من النجف الى، میں نے سفر کیا نجف سے کربلا. جاء زميلي من السفر، جاء زميلي من السفر. زميل، صدیق اور زميل میں کیا فرق ہے؟ زميل سہیلی، بارک اللہ، جو ساتھ میں پڑھتا ہے، جو ساتھ میں کام کرتا ہے، چاہے آپ کا دوست نہ ہو. جاء زميلي في الصف، جو کلاس میں میرے ساتھ ہے. جاء زميلي في العمل، زميلي، زميلي مذکر کے لیے. زمیلتی تو اس وقت جا نہیں کہیں گے. جاءت زمیلتی فی العمل، وہ جو کام میں خاتون میرے ساتھ تھی وہ واپس آئی. جاء زمیلی فی الصف، وہ جو میرے ساتھ کلاس میں پڑھتا تھا دوست، وہ تو زمیل صاحب سے الگ ہے. صاحبی، صدیقی، دوست. زمیل ہو سکتا ہے کہ دوست نہ ہو، صرف آپ کے ساتھ پڑھتا ہو. واضح. الگ اللہ. من، فی، الا، علا، حرف. انواع اسم، سب سے پہلے لفظ. واللفظ انقسم الى المهمل والمستعمل. واضح. والمستعمل الكلمة انقسم الى اسم وفعل وفعل. ابھی اسم کا انواع اسم. اسم کو تعریف کر سکتے ہیں، کیا ہے تعریف؟ اسم ما هو تعریف الاسم؟ اسم وہ کلمہ ہے کہ جس میں زمانے میں کوئی، اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے، اور اسم وہ ہے جس میں معنی مستقل ہے لیکن زمان پر دلالت نہیں کرتا. فعل وہ ہے جو معنی مستقل کے ساتھ ساتھ زمان، حرف، جو اسم الفعل کی ملے واضح. احسنت. انواع اسم. اسم بر دو نوع است. اسم کے دو قسم ہیں، مصدر و غیر مصدر. یا مصدر ہے یا غیر مصدر ہے. واضح. دیکھیں ضرب کس چیز کا مصدر ہے؟ احسن. ضرب، یضرب،
ضارب مضروب لا يضرب هل يضرب. واضح؟ مصدر و غیر مصدر. مصدر آن است که در آخر آن به فارسی تا و نون. دیکھیے ابھی فارسی کا بھی قاعدہ سکھا رہا ہے. مصدر وہ ہے جس میں فارسی میں آخر میں تا و نون ہو. دیکھیے فارسی میں زدن، زدن فارسی بھی ساتھ ساتھ سیکھیں گے. زدن مارنا، مارنا. زدن، زدن کو عربی میں ہم کنورٹ کریں گے کیا ہوگا؟ بارک اللہ. خوردن عربی میں کیا کہیں گے؟ بارک اللہ، بارک اللہ، بارک اللہ. آشامیدن عربی میں کیا کہیں گے؟ شربت. تو فعل ہو گیا. مصدر شربن. یہ غلط بتائیے بتائیے بتائیے. واضح واضح. وہکذا واضح. آخر میں دال اور نون. خوردن، آشامیدن، رفتن، رفتن مصدر رفتن جانا. گڈ. عربی میں ذهاب، ذهاب، ذهاب. ٹھیک ہے؟ ذهاب. خب علی کل حال مصدر آن است که در آخر آن به فارسی تا و نون تن یا دال و نون دن باشد. تن. ٹھیک ہے؟ داشتن، نداشتن، کردن یا نکردن و دل. ٹھیک ہے؟ مانند علم دانستن، دانستن. علم مصدر ہے نا، علم یعلم. خب نصر یاری کردن. غیر مصدر کیا ہے؟ مانند جبل، کوه، زید نام شخصی. جبل اسم ہے، زید بھی اسم ہے، علم. خب تو ابھی تقسیم کریں گے. لفظ یا مستعمل ہے جسے کلمے بھی کہا جاتا ہے، یا محمل ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسا ملم، قلم، ملم، پانی وانی. مانند قلم. پھر کلمہ جو جس کا معنی مستعمل ہے تین قسم. اسم جس کا معنی مستقل اور زمان پر دلالت نہیں کرتا. ٹھیک ہے؟ فعل جس کا معنی مستقل اور فعل پر بھی دلالت کرتا. حرف دونوں پر دلالت نہیں کرتا اور صرف اسم و فعل کے ساتھ اس کا معنی صحیح ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. اسم مصدر و غیر مصدر مانند علم و جبل. واضح؟ به این پرسش ها پاسخ دهید. جواب دیجیے. لفظ بر چند نوع است؟ شیخ مجھے دیکھیے. لفظ بر چند نوع؟ خب دو، یا محمل ہوگی یا مستعمل. احسن. تو محمل کا تعریف کیا ہے؟ جی محمل جو استعمال کیا جاتا ہو، یعنی محمل اس کے کوئی معنی نہ ہو. مستعمل جس کے معنی ہو. بارک اللہ فیک. کلمه بر چند قسم است؟ یا اسم، فعل، حرف. بارک اللہ. اسم بر چند نوع است؟ یعنی اسم کے کتنے قسم؟ اسم بردان مصدر و غیر مصدر. خب برای هر یک از انواع لفظ مثال بیاورید. لفظ کے ہر نوع کے لیے مثال دیجیے. خب لفظ کے کتنے نوع بتا دیا تھا؟ لفظ کے دو بتائیے. محمل و مستعمل. خب اب محمل کے لیے ایک مثال دے دو. روٹی چھوٹی. چھوٹی. ٹھیک ہے، مانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ محمل کے لیے مثال دے دیں. احسن. آپ بتا دیں. مستعمل کے لیے مثال. احسن. تو واضح. احسن. عربی میں کیا کہیں گے پانی کو؟ آب. آپ فارسی. الما نہیں، ماں. مائی مائی جو کہتے ہیں یہ. واضح اخوان. حرکت سکون و تنوین و ضوابط کل کا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. بہت آسان ہو سکتا ہے، دن میں 2 درس بھی پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ. دو کر کے پڑھیں گے اور کوشش کریں گے 1 منٹ تو 2 رائے.